محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے 64 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 سے 77 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کئی ہدایتیں اور ارشادات فرما رہا ہے۔ ناظرین، آج کی تلاوت کی جانے والی آیت نمبر 67 پر ملاحظہ فرمائے، جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر قافلے والے مختلف درختوں کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی تو فوراً ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا کہ اب آپ بتلائیے کہ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ جب اس نے یہ باتیں سنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے، تو حیران اور پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس کو معاف فرما دیا۔ اسی لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو آئیے ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔
ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، سیدھے راستے پر بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کفار کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فلا تأس على القوم الكافرين۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہ اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے، اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام یہ بھی ایک نیک بندی تھی۔ ان دونوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بالکل غلط بات ہے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ تو ناظرین، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا نہیں چاہیے۔ چلیے آئیے ناظرین، اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی کا خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ ناظرین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ بعد میں لوگوں نے ان دو کتابوں میں تبدیل و تحریف کرتے چلے گئے تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا جس کا حکم ہمیشہ رہے گا۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ مائدہ کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. ان کی ماں ایک راست باز عورت تھیں اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا
ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس کے ارشادات پر اچھے انداز میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل دوبارہ اسی وقت سورہ معیشت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دے۔ خدا حافظ۔